اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی راودتنی اس عورت نے مجھے پھسلانا چاہا عن نفسی میری خواہش کے بارے میں وشاہد شاہد من اہلہا اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے اس عورت کے خاندان میں سے ان کان قمیصہ اگر ہو اس کی قمیص قد من قبل پھاڑی گئی سامنے سے فصدقت تو یہ سچ کہتی ہے وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور وہ جھوٹوں میں سے ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ اور اگر ہے اس کی قمیص پھاڑی گئی پیچھے سے فَكَذَبَتْ تو وہ عورت جھوٹ کہتی ہے وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف سچوں میں سے ہے فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ پس جب دیکھا ان کی قمیص کو قد من دبر پھاڑی گئی ہے پیچھے سے قال کہنے لگا انہ من کیدکن بے شک یہ تمہارے فریبوں میں سے ہے اپنی بیوی کو کہنے لگا ان کیدکن عظیم بے شک تمہاری فریب کاریاں تمہارا مکر بہت بڑا ہے یوسف اے یوسف یہ عزیز مصر اپنی بیوی کو ڈانٹ ٹپٹ کرنے کے بعد اب حضرت یوسف سے کہنے لگا یوسف اے یوسف اعرض عن ھذا اعرض اعراض کر لیجئے چھوڑ دیجئے اس معاملے کو درگزر کر لیجئے عن ھذا اس بات سے درگزر کر لیجئے واستغفری لذنبک اور اب اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اے زلیخا تو معافی مانگ اپنے گناہ سے واستغفری یہ مؤنث کا صیغہ ہے تو اپنی بیوی سے کہنے لگا تو اپنے گناہ پر معافی مانگ انکی بے شک تو ہی کنتی من الخاطئین خطاکاروں میں سے ہے تو عزیز مصر سمجھ گیا کہ ساری چال چلنے والی اس کی بیوی ہے اچھا یہاں تک واقعہ کا ایک حصہ مکمل ہو گیا آگے اگلا حصہ شروع ہوتا ہے تو پہلے ہم یہاں تک بات کر لیتے ہیں لکھیے اپنے پاس سورہ یوسف درس نمبر 8 آیت نمبر 26 تا 29 آج کے سبق کا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی سبق کا ربط گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی حضرت یوسف بچ گئے بھاگ گئے جب بھاگے دروازے پر پہنچے تو دروازے پر عزیز مصر واپس آ چکا تھا دروازے پر دونوں نے اسے پایا جب دروازے پر بیوی نے اپنے خاوند کو دیکھا تو شرمندہ ہوئی اور فوراً الزام لگا دیا حضرت یوسف پر کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود آگے سے فوراً جواب دیا کہ اسی نے شرارت کی ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے تو اس سے یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب کہیں پر جواب دینا پڑے تو جواب دینا ہوگا ہر جگہ پر خاموش رہنا نقصان دہ ہوتا ہے بعض مواقع ایسی ہوتے ہیں کہ وہاں پر اعتراض کرنے والے کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے ہمارے ہاں
بعض لوگوں کا موقف اور نظریہ یہ ہے کوئی کچھ بھی کہے اس کو جواب نہ دینا. یہ غلط نظریہ ہے, یہ غلط موقف ہے. جماعت والے حضرات بھی, ان کو بھی یہی بات سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا. کوئی کچھ بھی کہے نا, وہ تو ان کی انتہائی درجے کی عاجزی ہے. کوئی کچھ بھی کہے جواب نہیں دینا, یہ غلط بات ہے. کیوں جواب نہیں دینا؟ آپ جواب دیجئے, اپنا دفاع کیجئے, ضرورت پڑے تو جواب دینا ہوگا. اب دیکھیں, لوگ قرآن پر اعتراض کریں, احادیث پر اعتراض کریں, انبیاء کرام پر اعتراض کریں, آپ آگے سے منہ بند کر کے بیٹھ جائیں. جواب دینا ہوگا. اور قرآن کریم کا اکثر حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات میں ہے یا نہیں ہے؟ یہودی, عیسائی, مشرک, منافقین, یہ چار طبقے, ان کے اعتراضات, سوالات, اشکالات, ان کے ساتھ مباحثہ, ان کے ساتھ مجادلہ, یہ سارا ان کے ساتھ تذکرہ چل رہا ہے. جہاں پر قرآن کریم نے واعظ و نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے, دعوت و تبلیغ کا حکم دیا ہے, لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کا حکم دیا ہے, تو اسی آیت کے اندر آگے یہ بات بھی فرمائی ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي, کہ ان کے ساتھ کیا کیجئے؟ احسن طریقے کے ساتھ بحث مباحثہ بھی کیجئے. ان کو سمجھانے کے لیے کرنا پڑے گا, اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, احسن طریقے کے ساتھ مجادلہ کیجئے, یعنی دلائل کے ساتھ ان کو قائل کیجئے, دلائل کے ساتھ ان کو سمجھائیے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي, تو اب دیکھیں احسن طریقے سے مجادلہ کیا ہے؟ دلائل سے قائل کرنا, گالی گلوچ نہ کرنا, بد اخلاقی نہ کرنا, بد تہذیبی سے پیش نہ آنا, دلائل سے جواب دینا. وہ سوال کرے آپ جواب دیں, دلائل کے ساتھ جواب دینا, یہ ہے احسن طریقے کے ساتھ مجادلہ کرنا. آگے سے دلائل پیش کریں, یہ نہیں کہ آپ پر کوئی اعتراض کرے, سوال پوچھے آپ اس کو گالی دیں, نہ, یہ غلط ہے. دلائل سے جواب دیجیے. وہ نا ایک صاحب نے کہا کہ بھائی داڑھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو داڑھی نہیں ہوتی, تو معلوم ہے داڑھی انسان کی فطرت میں شامل تو ہے نہیں, تو نام ہی رکھی تو کوئی عرض نہیں ہے. ہمارے شیخ نے اس کو کہا بھائی پکی بات ہے, یہی اصول ہے؟ کہ ہاں یہی اصول ہے کہ جو چیز شروع سے نہ ہو اس کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا میاں آپ کے دانت نہیں تھے, توڑ دو انہیں. جب آپ پیدا ہوئے تھے دانت نہیں تھے, ابھی دانتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, توڑوا دو انہیں. یہ ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, احسن طریقے کے ساتھ سوال کا جواب دینا. تو اب ارے یوسف علیہ السلام نے عورت کا جواب دیا, عزیز مصر کو جواب دیا کہ اسی نے گڑبڑ کی ہے, اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے, اور اس نے زبردستی میرے نفس کو ورگلانا چاہا ہے. میں نے اس کے ارادے کی مخالفت کی, مقابلہ کیا اور بھاگ گیا. عزیز مصر سمجھ گیا سارا قصور میری بیوی کا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ ایک ظاہری شہادت اور بھی رکھی, ورنہ عزیز مصر کو تو بات سمجھ آ گئی تھی نا کہ یہاں پر قصور کس کا ہے, اس کی بیوی کا ہے. اس کو پتہ چل گیا تھا, بات اس پر واضح ہو گئی کہ ارے یوسف پاک صاف ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ارے یوسف کی صفائی کا غیب سے بھی ایک انتظام کیا. اس انتظام کا یہاں پر ذکر ہے, توجہ کیجیے. تو آیت میں آپ نے پڑھا اس عورت کے گھر والوں میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دی. کیا کہا اس نے؟ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے, اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے. اب دیکھیں نا, اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور زلیخا دور کرنا چاہتی ہے, اور قمیص پھٹ گئی اس کشمکش میں. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو معلوم ہوا یوسف بھاگ رہے ہیں اور یہ پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہی ہے, تو معلوم ہوا قصور اس کا ہے. روایات احادیث اور اقوال صحابہ سے ثابت ہے کہ گواہی دینے والا ایک شیر خوار بچہ تھا, ایک دودھ پیتا بچہ تھا, اس نے یہ گواہی دی تھی, اس نے یہ بات کہی تھی, جس نے بطور معجزہ اور خرق عادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گہوارے
قدرت خداوندی سے گفتگو کی اور اس نے یہ ساری بات کہی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہو گئی۔ عزیز مصر نے اب اس عورت کو کہا کہ قصور تمہارا یہ ہے، اور پھر فرمایا تمہارا یہ مکر اور فریب ہے، یہ تمہارا مکر اور تمہارا فریب ہے، اور بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے، یہ عزیز مصر نے مخاطب ہو کر کہا، اے یوسف، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب آپ درگزر کر لیجئے، اس بات کا کوئی تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ گھر کی بات ہے، گھر میں دب جائے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، معاملہ رفع دفع ہو جائے، تاکہ کوئی بدنامی وغیرہ نہ ہو۔ لیکن معاملہ ایسا مشہور ہوا کہ ہر گھر میں چرچا ہو گیا۔ عزیز مصر نے پھر اپنی بیوی سے، اس چرچے کا ذکر آگے اگلے سبق میں آئے گا، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو توبہ کر، واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کاروں میں سے، اب گناہ کی معافی مانگ۔ دو چیزیں، ایک تو اللہ سے بھی معافی مانگ، اللہ سے بھی استغفار کر، اور اس یوسف سے بھی سوری کر، اس سے بھی معافی مانگ۔ بظاہر تو عزیز مصر نے اس معاملے کو ختم کر دیا، مٹا دیا، معاملہ کلیئر ہو گیا، حل ہو گیا مسئلہ، لیکن حقیقت میں یہ ختم نہیں ہوا۔ ہر یوسف علیہ السلام کی عملی برات اور صفائی تو پیش ہو گئی، باقی جن کا اس واقعہ کے ساتھ تعلق تھا، سب نے حضرت یوسف کی صفائی کی گواہی دے دی، سب نے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف کا تعلق تھا، حضرت یوسف نے خود بھی صفائی پیش کر دی کہ اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، ہِیَ رَاوَدَتْنِی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس سے بھی حضرت یوسف کی صفائی ہو گئی۔ نمبر 2، زلیخا نے اعتراف کیا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو ورگلانے کی کوشش کی لیکن یہ بچ گیا۔ زلیخا نے خود صفائی پیش کر دی، معاملہ حل ہو گیا۔ الآن خسخس الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، یہ بھی کہا زلیخا نے کہ حق واضح ہو گیا، میں نے اس کو ورگلایا تھا اور یہ سچوں میں سے ہے۔ اور نمبر 3، عزیز مصر کا بھی اس کے ساتھ تعلق تھا، عزیز مصر نے بھی اعتراف کر لیا کہ غلطی ساری کس کی ہے، اس کی بیوی کی ہے، یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ نمبر 4، گواہوں کی شہادت سے بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا، غیبی شہادت آ گئی، شیر خوار بچہ بول پڑا۔ نمبر 5، زنان مصر کی شہادت، وہ جو اگلے سبق میں آ رہا ہے، ان زنان مصر کی شہادت، انہوں نے بھی گواہی دے دی، کیا کہنے لگی، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ہمیں انسان لگتا ہی نہیں ہے، فرشتہ لگتا ہے۔ تو بھائی فرشتے سے گناہ ہوتا ہے؟ ان کے اس جملے پر غور کیجیے، ایک تو حسن و جمال کی وجہ سے کہا، دوسری بات کہ انسان لگتا ہی نہیں ہے، تم کیسے اس پر گناہ کا الزام لگا رہی ہو؟ یہ تو فرشتوں کی طرح صاف پاک ہے گناہوں سے۔ اور اسی طرح ان زنان مصر نے یہ بھی کہا، قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور اسی طرح اور تعلق کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی آ گئی، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کیا ہم نے یوسف کو اس برائی سے دور کر دیا، روک دیا، تو اللہ کی شہادت بھی آ گئی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا، انہ من عبادنا المخلصین، اللہ کی گواہی بھی آ گئی۔ نمبر 7، شیطان کی گواہی بھی آ گئی۔ شیطان نے کہا تھا نا کہ جو مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، تو ارے یوسف مخلص بندے ہیں، شیطان کا داؤ ان پر چلا ہی نہیں، ارے یوسف صاف ستھرے۔ اب ان ساری شہادتوں کے بعد ارے یوسف علیہ السلام کی پاکی، نزاہت بالکل بلا کسی شعبے کے دوپہر کے سورج کی طرح واضح ہو گئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مخصوص عنایات اللہ تعالیٰ نے عنایات فرمائی، جو انعامات کیے خاص قسم کے، ایک نظر ان کو بھی دیکھ لیجئے ان آیات میں جو سارا آپ نے یہاں تک پڑھ لیا۔ کیا کیا انعامات کیے، جتنے یہاں تک پڑھے انہی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔
رویائے صادقہ، سچے خواب، نمبر 1 یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ نمبر 2 اجتباء، اجتباء مطلب اللہ نے ان کو چنا، پڑھ لیا نا آپ نے کہ ہم آپ کو چنیں گے، منتخب کرنے۔ نمبر 3 تیسرا انعام علم تعبیر، خوابوں کی تعبیر کا ملکہ سکھایا۔ نمبر 4 اتمام نعمت، اس طرح آپ نے پڑھا کہ ایسی آپ پر نعمتیں مکمل کریں جیسے کہ آپ کے آباء و اجداد پر کی ہیں۔ نمبر 5 تمکین مصر، مصر میں ٹھکانہ دیا، شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر 6 ایتائے علم اور حکمت، علم اور حکمت دیا، علم اور حکمتوں سے نوازا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ پورے سبق کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ نمبر 7 محسنین، اور یوسف کو محسن کہا، محسنین نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنے والے کو محسن کہتے ہیں۔ احسان، سلوک، تصوف ایک ہی چیز ہے۔ نمبر 8 مخلصین بھی قرار دیا، کیا یوسف مخلص بھی ہیں، خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، خالص نیک بندے ہیں، شریعت سے ہٹنے والے ہیں نہیں۔ اور نمبر 9 نواں انعام صادقین میں سے ہونا، سچوں میں سے ہونا، یہ بھی انعام ہے۔ اور نمبر 10 شیر خوار بچہ ان کی گواہی پیش کر رہا ہے، یہ بھی حضرت یوسف پر اللہ کا انعام ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 انعامات یہاں تک حضرت یوسف پہ جو ہوئے ان کا تذکرہ خلاصتاً آپ کے سامنے پھر آ گیا ایک بار۔ اچھا، یہ جو آپ نے پڑھا شیر خوار بچے نے گواہی دی، شاہد شاہد من اہلی، اب من اہلہا، اب یہ سمجھیے کہ یہ گواہ کون تھا، یہ کون تھا جس نے یہ گواہی دی ہے؟ بعض نے لکھا ہے ایک داڑھی والا شخص تھا، اس نے گواہی دی تھی۔ سدی لکھتے ہیں کہ یہ کامل آدمی تھا، اس نے گواہی دی تھی۔ اور ابن اسلم نے لکھا ہے کہ یہ عورت کا، اس زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے گواہی دی تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کوئی سنجیدہ مرد تھا، زلیخا کا رشتہ دار تھا، اس نے گواہی دی تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شیر خوار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، اس نے گواہی دی تھی۔ اور صحیح بات یہی ہے، احادیث سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ شیر خوار بچے نے گواہی دی تھی۔ سمجھ آ گئی بات؟ شیر خوار بچے، میں نے سارے اقوال اس لیے بتا دیے کہ بعض اوقات پھر آپ لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے، تو ہم نے تو فلاں کتاب میں یہ دیکھ لیا کہ فلاں آدمی نے گواہی دی تھی، اس لیے میں سارے اقوال بتا کر صحیح قول کی صراحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ تک پوری بات آ جائے۔ صحیح قول کیا ہے؟ شیر خوار بچے نے گواہی دی تھی، بنگوڑے میں کلام کیا تھا۔ اور حدیث میں بھی آتے ہیں 4 بچوں نے بچپن میں کلام کیے، بعض حدیث میں 3 کا ذکر آتا ہے۔ ایک تو فرزند معاشطہ، اس کے بیٹے نے بات کی بچپن میں، اور ایک یوسف علیہ السلام کی سچائی کا گواہ، اس نے بچپن میں بات کی۔ تیسرا جریج راہب کی پاکی کی گواہی دینے والا بھی ایک بچہ تھا۔ یہ واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک موقع پر جریج نماز پڑھ رہے تھے، تو نفلی نماز تھی، تو ان کی والدہ نے ان کو بلایا، یہ نماز میں تھے نہ، بولے یا اللہ ادھر نماز ادھر والدہ کیا کروں، بارہ نماز میں لگے رہے۔ پھر ایک موقع پر بلایا، انہوں نے کہا یہ جریج کو کیا ہو گیا، میں بلاتی ہوں بولتا نہیں ہے، تو یہ راہب آدمی تھے۔ والدہ نے بد دعا دے دی۔ اب ہوا کیا، ان پر الزام لگ گیا، ایک لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا یہ کدھر سے آ گیا، تو اس نے کہا راہب کا ہے، جریج کا ہے۔ لوگوں نے آ کر ان کی پٹائی شروع کر دی، انہوں نے کہا بھائی ہوا کیا یہ تو بتاؤ۔ کہا یہ معاملہ ہے کہ وہ بچے کو میرے پاس لاؤ۔ جب بچے کو لایا گیا تو جریج نے اس کے سینے پر انگلی رکھ کے پوچھا پہلے دن کا بچہ تھا یا دوسرے دن کا؟ اس کی انگلی پر، اس کے سینے پر انگلی رکھ کے پوچھا ہے بیٹا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اب لوگ جریج کے پاؤں چومنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو ایک یہ بچہ تھا جس نے جریج کی پاکی کی گواہی دی تھی، اور ایک بچہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی
اپنی پاکی بیان، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ بچپن میں کہہ رہے ہیں، دوسرے تیسرے دن کے بچے ہیں اس وقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب انہوں نے یہ فرمایا تھا. اور اسی طرح حدیث میں ایک اور بچے کا ذکر بھی آتا ہے. ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. ایک بڑی ٹھاٹ باٹھ والا بندہ، بڑے فینسی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے، سواری پہ سوار، بڑے تکبر غرور کے ساتھ جا رہا تھا. اس عورت نے دیکھا کہ بڑا کوئی اونچا آدمی ہے، بڑا پیسے والا بندہ ہے، کہنے لگی یا اللہ میرے بچے کو بھی ایسا بنا دے. بچے نے دودھ چھوڑا کہ نہیں یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. پھر ایک اور باندی کو لے کر گزرے لوگ، اس کو مار پٹائی اس کی ہو رہی تھی. تو بچے کی ماں تو ظاہر ہے بچوں کے لیے محبت ہوتی ہے، تو ماں کہنے لگی یا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. اس بچے نے دودھ چھوڑ کر اللہ مجھے ایسا ہی بنانا. وہ باندی بڑی نیک صالحہ تھی، لوگ اس پر خواہ الزام لگا کر اس کو مار رہے تھے. بڑی اللہ کی نیک بندی تھی، متقیہ تھی. تو بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا بنانا، نہیں متقی بنانا. تو بعض حضرات نے اور بچوں کا ذکر بھی کیا ہے. بہرحال چلیے آگے. مسند احمد کی روایت کے اندر بھی یہ موجود ہے، ان بچوں کے بچپن میں بات کرنے کا تذکرہ. مفسرین سے بھی منقول ہے کہ حضرت یوسف کی گواہی بچے نے دی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی یہ قول، حضرت ابو ہریرہ کا بھی، سعید بن جبیر کا بھی، حسن بصری کا بھی، امام ضحاک کا بھی، کہ شیر خوار بچے نے جو اس عورت کا رشتہ دار تھا اس نے گواہی دی تھی کہ یوسف بالکل پاک صاف ہیں، دامن چیک کر لیجیے. یہاں پر اب دامن کی بات آئی تو آپ کو قانونی بات سمجھاتا چلوں. اب دیکھیں بعض مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جن میں ایک تو یہ سمجھنا کہ ایک استغاثہ تھا، اقدام زنا بالجبر. استغاثہ کی صداقت احوال کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر بھی ہوتی ہے. مثلا عورت کا لباس دیکھا جاتا، پھٹا ہوا ہے نہیں پھٹا، پھاڑا ہوا ہے نہیں پھاڑا ہوا، جسم پر تشدد کے نشانات وغیرہ. تو یہ جو لوگ لا پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن رائے دینے والے نے رائے یہ دی عورت کا نہیں، ارے یوسف کی قمیص کو دیکھا جائے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا. برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے ان کو یوں بچا لیا. اور یہاں پر بات سمجھیں، ایک قرینہ اختیار کیا گیا ہے اس معاملے میں. یہ قرینہ اختیار کیا گیا ہے، ورنہ عدالت میں کوئی کیس ثابت ہوتا تو کس سے ہوگا؟ گواہوں سے ہوگا نا. تو بعض مسائل وہ ہوتے ہیں گواہ نہیں ہوتے، گواہ نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قرینہ دیکھا جاتا ہے. جس مسئلے کے گواہ نہ ہو قرینہ دیکھا جاتا ہے، قرائن کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. موقع محل کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، قرائن دیکھتے ہیں. تو فقدان شہادت کے وقت قرائن صحیحہ اور قریبی جو قیاسات ہیں، قریب جو باتیں ملتی ہیں ان کو دیکھ کر گواہی دی جاتی، تو اس سے شہادت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایک بندہ قتل ہو گیا تو ملازم کو بلایا، تو اس سے پوچھا جب قتل ہوا تم کدھر تھے؟ کہنے لگا میں بینک گیا ہوا تھا، میں بینک گیا ہوا تھا جس وقت یہ قتل ہوا. جج نے کہا یہی ہے مجرم، پکڑو اسے. لوگوں نے کہا وہ کیسے، وہ تو تھا نہیں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیس میں یہ دیکھو فائل میں لکھا ہوا اتوار والے دن اتنے بجے بندہ قتل ہوا، اور یہ کہتا ہے میں اتوار والے دن بینک کیا ہوا تھا. اتوار والے دن بینک کھل ہوتا ہے جی، جب بند ہوتا ہے. تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو بعض اوقات قرائن کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح قرائن سے یہ بڑے ہمارے جو قاضی گزرے ہیں، یہ تو بڑے ایک لمبا موضوع ہے، بڑا دلچسپ بھی ہے. مجھے بذات خود یہ موضوع بہت پسند ہے، اس حوالے سے ان کی ذہانت اور فطانت ہے. لیکن پھر کبھی آپ کو واقعات سناؤں گا. ایک دو باتیں آپ کی ظرافت کے لیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آپ اس سے محظوظ ہوں کہ زمانے قدیم کے اندر بھی یہ قرائن دیکھ کر شہادت اور فیصلے ہوتے تھے. اور اتنے ذہین لوگ تھے کہ معمولی سی بات سے پورا فیصلہ اخذ کر لیتے تھے. حضرت علی کو دیکھ لیجئے، حضرت عمر کو دیکھ لیجئے، اور پھر ان کے زمانے میں جو قاضی شریح تھے، قاضی شریح 60 سال قاضی رہے ہیں. اتنے عظیم آدمی تھے اور اتنے ذہین آدمی تھے، بڑے بڑے دقیق مسائل بھی حل کر دیتے تھے. ان کے بعد 2 عورتیں آئیں. مقدمہ کیا تھا؟ بلی کے بچے پہ. ایک کہتی یہ بلی کا بچہ میرا ہے، دوسری کہتی تھی بلی کا بچہ میرا ہے.
انہوں نے کہا چلو میں فیصلہ کر دیتا ہوں، بلی کا بچہ تم میں سے ہر عورت کے پاس الگ الگ چھوڑوں گا. فرمانے لگے اگر حرت فرت اور وزبعرت ہو جائے، یعنی یہ بچہ جس عورت کے پاس جا کر گھرانے لگے، اس سے مانوس نہ ہو، بھاگنے لگے، اس کا نہیں ہوگا. اور دونوں عورتوں میں سے جس عورت کے پاس بلی کا بچہ جا کر مانوس ہو جائے اسی کو ہوگا. یہ قرینے ہے نا. تو اب دیکھیں جس نے جو چیز رکھی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ چیز مانوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مانوس ہوتی ہے. تو یہ بھی فیصلے کا ایک طریقہ تھا، قرائن سے فیصلہ. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں دو عورتوں کے بارے میں، ایک عورت نے بچے پر دعویٰ کیا میرا ہے، دوسری کہتی ہے میرا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں. ایک فیصلہ حضرت داؤد نے بھی کیا تھا، اس کو انہوں نے تسلیم نہ کیا. حضرت سلیمان نے کہا ابا جان اجازت دیجیے میں فیصلہ کرتا ہوں. حضرت نے اجازت دے دی، کرو فیصلہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا نظریہ تمہارا؟ بڑی کہتی ہے میرا بچہ ہے، دوسری کہتی ہے نہیں نہیں میرا ہے. بحث شروع ہو گئی. حضرت سلیمان نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک منٹ رکو ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں. ایک بندے کا بھائی چھری لاؤ. چھری لائے تو وہ چھوٹی پوچھنے لگی چھری کو کیا کرنا ہے؟ تو حضرت سلیمان فرمانے لگے چھری سے بچے کو کاٹ دیتا ہوں، آدھا ایک کو دے دوں گا آدھا دوسری کو دے دوں گا. چھوٹی فوراً تڑپ گئی، چیخ نکل گئی اس کی. انہوں نے کہا نہیں 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 اسی کو دے دیں لیکن کاٹے نہیں. حضرت سلیمان نے کہا بچہ آئی چھوٹی کا، جو تڑپی جو ہے تو بچہ کس کا ہے؟ پھر یہ ہے قرائن. قرائن سے فیصلہ، حالانکہ کوئی گواہ نہیں ہے، قرینے سے فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا. قاضی ایاس کے پاس دو عورتیں آئیں. پہلے زمانے میں آپ نے دیکھو گا نا عورتیں یہ روئی وغیرہ سوت وغیرہ کاٹتی تھی، اس کی اٹی بنائی جاتی تھی نا، گولا بنایا جاتا تھا کاٹ کے. تو آج کل بھی بعض عورتیں لنڈے سے یہ پرانے کپڑے بنانے وغیرہ لے جاتی ہیں اور ان کو کھول کر یہ بناتی ہیں نا رسیاں وغیرہ چارپائیوں کے لیے. تو اس طرح وہ ایک بڑی اٹی تھی کاتی ہوئی. ایک عورت نے کہا میری ہے، دوسری کہتی ہے میری ہے. تو قاضی ایاس نے کہا فیصلہ کر رہے تھے کوئی پریشانی کی بات نہیں. اب دیکھیں نا ہم لوگوں نے پریشان ہوئے تھے کس کے حق میں فیصلہ کریں کیسے کریں. یہ کہتی ہے میرے ہے، یہ کہتی ہے میری ہے، اور گواہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے. قاضی صاحب نے ایک عورت کو الگ بلایا اور اسے پوچھا بتاؤ ظاہر ہے وہ جو سوت کاتا جاتا ہے تو اس کو کسی چیز پر لپیٹتے ہیں نا. قاضی صاحب نے پوچھا یہ سوت کس چیز پر لپیٹا تھا؟ جب تو نے سوت کاتا ہے کس چیز پر لپیٹا ہے؟ کہنے لگی روٹی کا ٹکڑا تھا اس کے اوپر لپیٹا ہے. ٹھیک ہے. دوسری عورت کو بلایا، اس سے پوچھا جب یہ سوت تم نے کاتا ہے تو کس چیز پر لپیٹا ہے؟ کہتی ہے اخروٹ کے دانے پر. گول گول بناتے ہیں نا، انہوں نے کہا اخروٹ کے دانے پر. تو قاضی صاحب نے دونوں کو سامنے کھڑا کیا اور اپنے اسسٹنٹ سے کہا کھولو اس سوت کو ادھیڑنا شروع کیا. کھولتے 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 نیچے سے جس کی بات کے مطابق غالباً اخروٹ نکلا تھا، جس نے کہا تھا اخروٹ پہ لپیٹا اس کو دے دیا. کس کا یہ قرینہ. کتنے ذہین لوگ تھے آپ دیکھیں. بلکہ اتنے ذہین لوگ بھی تھے، ایک خاتون ایک بادشاہ کے پاس آئی، وہاں پر دربار لگا ہوا تھا، رش بہت زیادہ تھا، شرما گئی، اپنا مسئلہ بتا نہ سکی. اب اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، غریب عورت تھی بیچاری، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. بادشاہ کی عدالت میں آ کر اس نے، مجمع بہت تھا، رش بڑا تھا، آ کر اس نے وہیں پر ایک جملہ کہنے لگی میرے گھر سے چوہے چلے گئے سارے، میرے گھر سے سارے چوہے چلے گئے. وہ عورت چلی گئی، مجمع ختم ہوا. بادشاہ نے اپنے کاسٹوں کو بلایا، فرمایا اتنے اونٹ غلے کے لا دو اور اس عورت کے گھر پہنچا دو. وہ لوگ کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ کیا بات؟ ہو تو ایسے ایک جملہ کہہ گئی تھی، کوئی پاگل لگ رہی تھی، کہہ دی میرے گھر سے چوہے چلے گئے. یہ تو کوئی پاگلوں والی بات ہے. نے کہا اللہ کے بندو تمہیں سمجھ نہیں آئی. وہ خفیہ طور پہ اپنی بات بتا گئی، شرم کی وجہ سے بول نہیں سکی کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، غلہ بھی نہیں تھا، چوہے وہاں کیا کریں؟ چوہے تو تب گھر میں کوئی آٹا کوئی دالیں کوئی غلہ شلہ ہو. اتنے سمجھدار لوگ تھے. تو بہرحال بیچ میں ضمناً یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ یہ مسائل قرائن کو دیکھ کر بھی حل کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی قرینہ دیکھ کے مسئلہ حل کیا. فرمایا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے. کس نے کہا، کس کو کہا؟ توجہ کیجئے. اور اس آیت سے جو لوگ غلط استدلال کرتے ہیں میں اس کا حل بھی کرتا ہوں. سمجھیے آپ ایک بات تو یہاں پر یہ سمجھیے، مسئلے کی بات بتا رہا ہوں. آج
کے سبق میں ہمارے لیے ایک سبق تو یہ ہے کہ یار یوسف علیہ السلام کی قوت برداشت کو دیکھیے. صرف اتنا جملہ ہی کہا کہ اس نے گڑبڑ کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، بس مزید کچھ نہیں کہا. نہیں تو ورنہ ایسے بندہ جو کچھ آئے تو کہہ دیتے. یہ ان کی برداشت ہے ایک. اور یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیے، جو عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا ان کیدکن عظیم، تیرا مکر بہت بڑا ہے، تو یاد رکھیں بعض عورتیں، سب نہیں، بعض عورتیں اس اعتبار سے انتہائی شاطر ہوتی ہیں. چوری میں، ڈاکے میں کس کس انداز سے چوری کرتی ہیں. ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں مجھے زندگی میں کسی نے دھوکہ نہیں دیا سوائے ایک عورت کی. پوری زندگی میں ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا. وہ کیا دھوکہ یہ دیا؟ سونار کی دکان پہ گئی تو سونار کی دکان پہ جا کر اس نے کہا کہ سونا پسند کیا، سیٹ وغیرہ لیا، لے. اس نے کہا پیسے. کہنے لگی آپ 1 منٹ رکو، میں اپنے خامن کو لے آتی ہوں، وہ آپ کو پیسے دے دے گا، آپ یہ مجھے دے دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ. خامن کو کدھر بلاتی، ایک بزرگ کے پاس گئی تو اس سے جا کر کہنے لگی کہ میرے ایک مسئلے کی گواہی دینی ہے، ذرا سونار کے پاس جانا ہے، آپ میرے ساتھ آ جائیں. اس نے کہا چلے کوئی بھلا ہو جائے گا، کوئی سادی سی عورت ہے. آ گئے، سونار کی دکان میں آئے تو سونار سے سونا لیتی ہے، کہتی ہے آپ دونوں طے کر لیں، میں جا رہی ہوں. اس بزرگ نے سب نے کوئی مشورہ کرنا ہے، ساتھ اس نے سونا لے کر چلی گئی. کہتی ہے یہ میرا خامد ہے. وہ بیچارہ بعد میں پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا میرے ساتھ. یہ اس کے خامد نہیں تھے، یہ دھوکہ دے گئی. تو آج کل یہ بچے اٹھانے میں زیادہ شرارت کون کر رہے ہیں؟ عورتیں کر رہی ہیں. اس لیے بعض عورتیں یقیناً ان کا مکر بڑا سخت ہوتا ہے. یہ بچے اٹھانا، بڑوں کو ضد کر دینا، بے حیائی کو عام کر دینا، یہ اکثر فتنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. اپنے بعد سب سے زیادہ جو سخت فتنہ میں مردوں کے لیے دیکھ رہا ہوں وہ عورتوں کا ہے، مردوں کے لیے. بعض عورتوں کی وجہ سے بڑی بڑی سلطنتیں آپس میں ٹکرائی ہیں. لڑائیاں جھگڑے اکثر عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. رشتہ نہ ہوا، لڑائی شروع ہو گئی، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس سے میں دوسری طرف دوسرا مسئلہ بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اس آیت میں جو یہ کہا نا ان کیدکن عظیم، اس آیت سے بعض لوگ ساری عورتوں کی مذمت کرتے ہیں. بہت غلط بات ہے اور عجیب بات ہے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے سنا کہتے نہیں عورتوں کا تو مکر ہوتا ہی بڑا ہے. قرآن نے گواہی دی، قرآن میں خود ہے ان کیدکن عظیم. ہر مرد اپنی بیوی کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے. بھائی خدا کا خوف کیجئے، ہر عورت ایسی نہیں ہوتی. یہ کہنا، اس جملے کو لے کر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورتوں کا مکر بڑھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں عورتیں، اللہ نے کہا ہے کہ بھائی اللہ نے نہیں کہا. یہ عزیز مصر اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں اللہ نے نہیں کہا کہ تمہارا مکر بڑھے. یہ عورتوں پر الزام ہے کہ ہر آدمی ان کیدکن عظیم کہہ کے ان کی مذمت بیان کر رہے ہوتے. یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ بات سمجھیے، یاد رکھیں اللہ کا قول نہیں ہے، عزیز مصر کا قول ہے. میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کو ہر عورت پر کیوں فٹ کر رہے ہیں؟ وہ اپنی عزت بچانا چاہتا ہے، شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے. اور یوسف کے سامنے بھی شرمندہ ہے، اس لیے اس نے کل عورتوں کو ہی متون کر دیا کہ تمہارا مکر بڑھے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی مرد ہونے کی وجہ سے یا کوئی عورت ذات ہونے کی وجہ سے قابل عزت یا قابل نفرت نہیں ہے. بھائی اس سے نفرت مجھے اس لیے کہ عورت ہے، یا اس سے نفرت اس لیے کہ نہیں. بھائی عزت کا معیار تقوی پر ہے، نفرت کا معیار اللہ سے دوری پر ہے. باقی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا محترم مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا. تو لہذا یہ کہہ کر ساری عورتوں کو رگڑنا یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے. قرآن مجید تو ایمان والی عورتوں کی صفات بیان کرتے ہیں، بلکہ مردوں کے دوش بدوش عورتوں کا ذکر کیا. تو یہ سمجھنا کہ عورت ہے، بس اس کا نام عورت ہے نا، بس اب یہ ذلیل ہے معاذ اللہ. اب اس کی جنس عورت ہے، کیا اس نے جنس خود بنائی ہے؟ خود عورت بنی ہے وہ. اسی لیے تو ٹرانسجنڈر والا
مسئلہ چل رہا ہے کہ جو عورت چاہے مرد بن جائے. تو یاد رکھیں یہ عورتوں پر الزام ہے. اللہ نے جیسے مردوں کو عزت دی ہے ایسی عورتوں کو بھی عزت دی ہے. جیسے وہ مردوں کو محترم بنایا عورتوں کو بھی محترم بنایا. جیسے مردوں کے لیے جنت ہے تو عورتوں کے لیے بھی جنت ہے. جیسے مردوں کے لیے نیک اعمال پر بشارتیں ہیں تو عورتوں کے لیے بھی. ان المسلمین والمسلمات، مردوں کے شانہ بشانہ ذکر ہے. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، والصائمین والصائمات. شانہ بشانہ ذکر کیا جا رہا ہے. مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اور قناعت کرنے والے مرد، قناعت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور والحافظون فروجهم والحافظات، اپنی ناموز کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. سب کے لیے آخر میں فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو لہذا ان باتوں کو لے کر عورتوں کو رگڑنا یہ سراسر زیادتی اور قرآن کی تحریف ہے. سورۃ النساء میں عورتوں کی تعریف بیان کی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں تو فرمانبرداری کرنے والی ہوتی ہیں. ان سب کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا مکر بڑھے نہیں. یہ عزیز مصر کی بات ہو رہی ہے، اس نے کہا ہے، اللہ نے نہیں کہا. اور بعض لوگ یہ کہہ کر عورت کو تانا دیتے ہیں کہ یہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے. دیتے نا تانا بعض لوگ کہ یہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے. تو اس سے عورت کی مذمت بیان کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کرنا اس کی مذمت نہیں ہے. یہ کہنا جی عورت ہوتی ہے ٹیڑھی ہے، تو اللہ کے بندو بات چیز سیدھی اچھی لگتی ہے، بات ٹیڑھی اچھی لگتی ہے. تو عورت کا ٹیڑھا ہونا عورت کا حسن ہے، عورت کی خوبصورتی، عورت کا جمال ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے. بالکل سیدھی ہوتی تو پھر اچھی نہ لگتی. تو ہر چیز سیدھی اچھی نہیں لگتی، بعض چیزیں ٹیڑھی اچھی لگتی ہیں. تو یہ بھی مذمت والی بات نہیں ہے جو عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کرنے کا ذکر کیا ہے. یہ عورت کی تعریف ہے، یہ عورت کی تعریف ہے کہ اس کا حسن و جمال اس کے ٹیڑھا ہونے میں. کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ عزیز مصر کی بات کو لے کر اپنی عورتوں کو متون کرے. باقی جھوٹے قصوں اور ناولوں یا یہ جو مختلف قسم کے لوگ ان کے ڈکوسلے ہیں، یہ نائکا بھید وغیرہ، ان کو پڑھ کر عورتوں کی ذات پر بدگمانی کرنا، ان کو متون کرنا سراسر ناجائز ہے. اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، بیٹی ہو تب، ماں ہو تب، بہن ہو تب، بیوی ہو تب. اس کی منزلت کو اسلام نے کم نہیں کیا، اسلام نے زیادہ کیا. باقی عیسائیوں کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں جن میں عورت کو شیطان کے برابر تک کہا گیا. اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، بلکہ عیسائیوں کیا، قدیم عیسائیوں میں عورت کو شیطان کے برابر کیا، شیطان سے بڑھ کر قرار دیا گیا. لیکن الحمدللہ اسلام نے عورت کو مقام دیا. اسلام نے عورت کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے، ایک مقام دیا عورت کو، جس سے آج عیسائیوں کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں اور اب وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ عورت بھی معاشرے کے ایک فرد ہے. ورنہ قدیم رومی تہذیبیں اور یہ دوسری ایرانی وغیرہ، یہ لوگ تو عورت کو انسان تک نہیں سمجھتے تھے. چلیں بس.